قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت پر افسوس ہے۔ ان کا اصل کردار مبارک ثانی کیس میں سامنے آیا۔ وہ خفیہ اداروں میں سیاست میں مداخلت کے سہولت کار بنے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ میں اضافہ ہوا۔ قاضی خاموش رہے۔ سینئر صحافی و کالم نگار حامد میر کے بقول ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا۔ میرے کالموں سے جو کھلبلی مچی اس نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پریشان کر دیا، اور ایک دن خان صاحب نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور کہا کہ وہ کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو خان صاحب نے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا کہ تم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتا دو کہ میں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے رابطہ ہے۔ میں تو صرف اس لیے بار بار کالم لکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں حکومت کو عدلیہ سے محاذ رئی نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وزیر اعظم کی زبان سے انگریزی میں صرف ایک لفظ نکلا، انبلیویبل۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ اسی شام جنرل باجوہ اور میرے مشترکہ دوست نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے میری گزارش کا لحاظ نہیں کیا، اور واقعی میں نے بھی زیادتی کی حد تک اس دوست کے ساتھ بد لحاظی کر دی۔ یہی دوست اب مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی کی حمایت پر آپ کو ندامت ہے یا نہیں۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں چند لمحے خاموش رہا۔ غلطی کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے ندامت تو نہیں، البتہ افسوس ضرور ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حامد میر کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ خود میں نے بھی ہمیشہ سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر تنقید کی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دراصل اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تسلسل تھا، لہٰذا میں کسی جج کی نہیں بلکہ اس موقف کی حمایت کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے ذاتی طور پر بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میری پہلی باقاعدہ ملاقات لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران ہوئی۔ میں نے اپنی تقریر میں ان کے خلاف سابقہ صدر عارف علوی کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس کی مذمت کی تو وہ حاضرین میں بیٹھ کر مجھے سن رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے اپنے انگریزی میں لکھے گئے مقالے کی نقل دی جو آزادی اظہار کے موضوع پر اس کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔ حامد میر کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے تک میں اس غلط فہمی میں رہا کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ 13 اپریل سن 2023 کو میں نے سقوط آئین کے خطرے پر کالم لکھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سقوط آئین نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سقوط آئین ہمیں سقوط ڈاکہ سے بڑے سانحے سے دوچار کر سکتا ہے۔ افسوس کہ میری رائے بالکل غلط نکلی۔ چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں اپنے فیصلے کی خود ہی خلاف ورزی کی اور وہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے سہولت کار بن گئے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ برے وقت میں بھاگ کر عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچتے تھے۔ چیف جسٹس بنے تو عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کی دعوت کو رعونت سے ٹھکراتے ہوئے کہا کہ جج تقریریں نہیں کرتے بلکہ فیصلے لکھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت پر افسوس کی وجوہات بتاتے ہوئے حامد میر نے لکھا کہ قاضی صاحب 13 ماہ چیف جسٹس رہے، لیکن اس مختصر عرصے میں زیادہ وقت وہ اپنے ساتھی ججوں لڑتے رہے۔ ان کے دور میں ہائی کورٹس کے ججوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا جو عمران خان کے دور میں جنرل فیض نے جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کمیشن کو تحفظ فراہم کیا، جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کرایا۔ حامد میر نے مزید نشاندہی کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ پچھلے 13 ماہ میں بلوچستان سے جتنے نوجوان لاپتہ ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ میں اضافہ ہوا۔ حامد میر کے بقول قاضی صاحب ان معاملات پر نہ صرف خاموش رہے بلکہ انہوں نے صحافیوں پر ایسے الزامات لگائے جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ان کا اصل کردار مبارک ثانی کیس میں سامنے آیا جس میں وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔ اس کیس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت نہ بننے دی تاکہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہ بن جائیں۔ حامد میر مزید کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بطور چیف جسٹس اپنے کردار سے پنجاب پر ایک احسان فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پنجاب نے نظریہ ضرورت کا بانی جسٹس منیر پیدا کیا۔ اب تو بہت سے غیر پنجابی وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر سے زیادہ برا جج بلوچستان نے پیدا کیا۔